کیا آپ جانتے ہیں کہ بابر کے کیا معنی ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مغل دور حکومت کا بانی کون تھا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شراب نوشی سے میدان جنگ میں توبہ کرنے والا مغل بادشاہ کون تھا؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر 1483 سے 1530 کو جہان عظیم فاتحہ کے طور پر دیکھا اور بیان کیا جاتا ہے۔ وہیں کئی حلقوں میں انہیں ایک بڑا فنکار اور عظیم ادیب بھی مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند میں ایک لمبا عرصہ حکومت کی۔ اس کی بنیاد سلطان محمود غزنوی نے رکھی۔ غزنوی خاندان کے بعد غوری، غلامہ، خلجی، تغلق، سادات اور لودھی خاندان حکمران رہے۔ اس کے بعد 1526 میں ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ امیر تیمور کی 5ویں نسل میں 14 فروری 1483 کو ریاست فرغانہ کے دارالحکومت میں پیدا ہوا۔ ابھی 11 سال کا بھی نہ ہوا تھا کہ والد شیخ مرزا وفات پا گئے۔ بابر تخت نشین ہوا تو حقیقی چچا احمد مرزا والائی سمرقند میں اس کی ریاست پر حملہ کر دیا اور کئی علاقوں پر قابض ہو گیا۔ اس کا حقیقی ماموں محمود خان بھی پیچھے نہ رہا اور اس نے بھی حملہ کیا لیکن ناکام رہا۔ سمرقند اس کے جدہ امجد امیر تیمور کا دارالسلطنت تھا۔ چچا احمد مرزا کے فوت ہونے کے بعد بابر نے سمرقند پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ بابر نے فوج کو سمرقند میں لوٹ مار سے منع کر دیا۔ یہاں کے لوگ بابر کے مطیع ہو گئے، لیکن ایک نیا بحران پیدا ہو گیا۔ اس کے منگول سپاہی جو مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے وہ ساتھ چھوڑ گئے اور ایک امیر احمد تنبل کے ساتھ فرغانہ واپس جا کر بابر کے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا کو تخت پر بٹھا دیا۔ بابر واپس فرغانہ حملہ کرنے کے لیے نکلا تو سمرقند پر اس کے چچا زاد بھائی سلطان مرزا نے قبضہ کر لیا۔ بابر دونوں ریاستوں سے محروم ہو گیا۔ فوج ساتھ چھوڑ گئی اور صرف 200 جوان ساتھ رہ گئے۔ قدرت مہربان ہوئی اور ریاست کے ایک علاقہ مرغان کے حاکم علی دوست نے اطاعت قبول کی اور پوری معاونت کی۔ یہاں فوج بھرتی کر کے ریاست فرغانہ پر حملہ کیا۔ قبضہ تو نہ کر سکا لیکن بھائی سے معاہدہ ہو گیا کہ مل کر سمرقند فتح کریں اور سمرقند بابر جبکہ فرغانہ جہانگیر مرزا کے پاس رہے گا۔ ایسا ہی ہوا لیکن سکون کہاں تھا۔ شیبانی خان ارزبک نے بابر کو سمرقند سے بے دخل کر کے جلا وطن کر دیا۔ اب بابر نے اپنے پرانے دشمن ماموں کو ساتھ ملایا اور فرغانہ پر حملہ کر دیا۔ یہ اخسی پہنچے تو پرانے امیر احمد تنبل کے بھائی با یزید نے ساتھ دیا اور اخسی پر قبضہ کروا دیا۔ یہ قبضہ بھی زیادہ دیر نہ رہا کیونکہ یہ با یزید اس کے خلاف ہو گیا۔ بابر کی اپنی آبائی ریاست پر قبضہ کی یہ آخری کوشش تھی کیونکہ سمرقند کے حاکم شیبانی خان ازبک نے احمد تنبل اور بابر کے حامیوں سے سب کو شکست دے کر فرغانہ کی پوری ریاست پر بھی مکمل قبضہ کر لیا۔ اب کہانی دوسری طرف چلتی ہے۔ بابر کا چچا کابل کا حکمران البیگ 1501 میں وفات پا گیا۔ اس کا چھوٹا بیٹا عبدالرزاق تخت نشین ہوا لیکن وزیر مقیم بیگ نے اسے معزول کر کے خود تخت پر قبضہ کر لیا۔ بابر 1504 میں کابل کی طرف بڑھا تو قسمت مہربان تھی۔ مقیم بیگ کا بھائی باقی بیگ اور والائی حصار خسرو شاہ نے اطاعت قبول کر لی۔ بابر نے کابل فتح کر لیا۔ یہاں بھی اس کے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا نے رشتہ داروں کے ذریعے سازشیں جاری رکھیں۔ بابر کو حالات کا علم ہوا تو سب رشتہ دار غدار کابل سے بھاگ نکلے۔ قدرت کی ایک اور مہربانی اسے میسر آئی کہ اسے طاقتور دشمن شیبانی خان ازبک کو شہنشاہ ایران اسماعیل صفوی نے قتل کر دیا۔ بابر نے شاہ اسماعیل صفوی سے اتحاد کر کے ایک بار پھر سمرقند پر حملہ کر دیا اور ازبک فوج کو شکست دے کر سمرقند فتح کر لیا۔ ایرانی واپس چلے گئے تو بابر کی سختی پھر شروع ہو گئی۔ ازبک فوج نے بابر کو بری طرح شکست دے کر سمرقند پر پھر قبضہ کر لیا۔ بابر کے منگول سپاہیوں نے بھی بغاوت کر دی۔ بابر کو بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ یہاں سے اب کہانی ہندوستان کی طرف مڑتی ہے۔ بابر آبائی سلطنت پر قبضے سے مایوس ہو گیا اور ہندوستان پر قبضے کا منصوبہ بنایا۔ وہ درہ خیبر کے راستے کو ہاٹ بنو، عیسیٰ خیل اور دمن پر حملہ کرتے ہوئے درہ گومل سے ہوتا ہوا دریائے سندھ تک آ پہنچا۔ 1519 میں باجوڑا کو فتح کیا، پھر بھرا خوشاب جہلم چناب کا درمیانی علاقہ
اور گھکڑوں کی سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ بھرپور حملہ کیا اور بھرا کے ساتھ سیالکوٹ پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہاں سے آگے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے اپنے جانشین کمانیوں کو بھیجا۔ بابر دہلی کے اقتدار پر قابض ہو گیا۔ یوں ہندوستان میں مغل بادشاہت کا آغاز ہوا۔ مہارانا سانگا کا اصل نام سنگرام سنگھ تھا۔ اسے رانا سانگا کہا جاتا ہے۔ اس نے بابر کو ہندوستان حملہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بابر اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح دہلی فتح کر کے واپس چلا جائے گا اور ہندوستان میں راجپوتوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ پانی پت کی جنگ کے بعد بابر واپس نہیں گیا تو رانا سانگا نے ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی کو ہندوستان کا حاکم بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں 1527 میں کنواہیا کے مقام پر دونوں کی جنگ ہوئی۔ ہندوستان میں رانا سنگا کی فوج سے مقابلہ۔ ہندوستان میں رانا سنگا کی فوج نے لڑائی سے قبل اپنی بیوی بچوں کو قتل کر دیا تاکہ کسی کی محبت ان کی راہ میں حائل نہ ہو۔ ظہیر الدین بابر ازبکستان سے لے کر دہلی تک فتوحات کرتا چلا گیا تھا۔ راستے میں جتنے بھی مقابلے ہوئے وہ سب مسلمانوں کی فوج سے ہی ہوئے تھے۔ ہندوؤں سے پہلا مقابلہ آگرہ کے مقام پر رانا سانگا سے ہوا۔ راجہ سانگا راجپوت کی فوج شجاعت اور بہادری کا پیکر تھی۔ ان راجپوتوں کے سامنے موت کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور عزت و وقار اس سے زیادہ اونچا مقام رکھتے تھے۔ اور مزید یہ کہ رانا سنگا نے اطراف کے تمام راجاؤں سے مدد مانگ کر اپنی فوج بابر کی فوج سے بڑی بنا لی تھی۔ مسلمانوں کا جذبہ شہادت اور اس کے لیے جان کی قربانی دینا اپنی جگہ، لیکن راجپوتوں کی اس سوچ فکر کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بابر کی فوج کے سپاہی بھی کچھ حد تک متاثر تھے اور یہ بات ظہیر الدین بابر کو بھی پریشانی میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اچانک ظہیر الدین بابر نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ اس نے کیوں کیا، اس کی وجہ اس نے اپنی کتاب میں نہیں بیان کی۔ فیصلے کے مطابق اس نے شراب نوشی ترک کرنے کا اعلان کیا اور عملی طور پر وہ تمام شراب جو پہلے سے رکھی ہوئی تھی اور وہ شراب جو کابل سے پہنچی ہی تھی سب بہا دی۔ وہ تمام جام، سبو، گلاس، برتن جو شراب پینے میں استعمال ہوتے تھے توڑوا دیے۔ ٹوٹے ہوئے برتن ایک طرف پڑے ہوتے تھے، دوسری جانب خالی پیپے نظر آ رہے تھے۔ ان سب کے پیچھے اونٹ بیٹھے جگالی کر رہے تھے۔ تب اس نے فوج کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کیا۔ شہادت کے مرتبے کی عظمت کے بارے میں بتایا۔ اللہ کی راہ شہید ہونے والوں کو اللہ نے کون سا مقام عطا کیا ہے۔ جنگ کا طبل بجا اور جنگ شروع ہو گئی۔ رانا سانگا کی فوج بلا شبہ بہادری اور بے جگری سے لڑی۔ وہ جنگ کو ہر قیمت پر جیتنے کا عزم کر کے آئے تھے۔ بابر کو پہلی مرتبہ ان کی ایک اصطلاح جوہر کا پتہ چلا، یعنی جنگ میں وچن کے ساتھ داخل ہونا اور آخری سانس تک لڑنا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو جنگ سے پہلے ہی قتل کر دیا تھا تاکہ کسی کی محبت اور کسی کی یاد کا دل میں شائبہ بھی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ بالکل برہنہ جسم جنگ میں شامل ہوئے، البتہ جس کو ذرا بختر پہننا ضروری تھا انہوں نے ذرا بختر پہنی ہوئی تھی۔ بلا شبہ رانا سانگا کی فوج شجاعت کی انتہاؤں پر پہنچی ہوئی تھی، لیکن بابر کی فوج بھی پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں تھی۔ سورج نصف النہار پا کر چکا تھا۔ آخر کار ظہیر الدین کی فوج حاوی ہونے لگی اور رانا سانگا کی فوج شکست سے ہمکنار ہوئی۔ پھر چشم فلک نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ رانا سانگا کی فوج نے وچن دیا تھا کہ ہم شکست نہیں کھائیں گے اور نہ ہی دشمن کے ہاتھوں قید ہوں گے۔ یہ سرماہٹ کے خلاف ہے کہ دشمن قید کرے۔ انہوں نے سواریوں کے جوڑے بنائے اور ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگے۔ وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے۔ میدان جنگ میں رانا سانگا کے کڑیل جوانوں کے جسم تڑپ رہے تھے۔ ظہیر الدین بابر کی فوج نے بڑی مشکل سے انہیں روکا۔ ظہیر الدین بابر ہندو راجہ رانا سنگھ رام سمہا، جو رانا سانگا کے نام سے معروف تھا، بہادری اور شجاعت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کی بہادری کا تذکرہ اپنی کتاب میں اچھے انداز میں کرتا ہے۔ عثمان قاضی کہتے ہیں کہ بنیادی باتیں دو تھیں۔ ایک تو یہ کہ بابر کی جنگی ٹیکنالوجی رانا سانگا سے بہتر تھی، جس میں سر فہرست توپ کا استعمال تھا۔ دوسرے، بابر کی افواج متحد اور ایک کمان کے تحت تھیں، جبکہ رانا سانگا کی قیادت میں مختلف راجپوت راجوڑوں کا ایک ڈھیلا ڈھالا اتحاد تھا، جن میں سے ہر ایک کا زور شخصی شجاعت کا لوہا منوانے پر تھا۔ رانا سانگا نے 80,000 فوج کے ساتھ بابر کی مغل فوج کو اڑا کر رکھ دیا۔ یہاں بابر نے پریشان ہو کر خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگی اور شراب سے توبہ کی۔ شراب زمین پر بہا دی، داڑھی رکھ لی، فوج سے ایک جذباتی مذہبی رنگ میں خطاب کیا اور ہر شخص نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لی۔ بھرپور جنگ یہیں کنواہیا پر ہوئی۔
اور ظہیر الدین فاتح ٹھہرا۔ وہ دسمبر 1530 میں بڑے عجیب واقعے کے بعد فوت ہوا۔ اس کا بیٹا ہمایوں سخت بیمار ہو گیا، بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو بابر نے اس کی چارپائی کے گرد 60 چکر لگائے اور کہا، اے خدا، ہمایوں کی بیماریوں میں نے لے لی۔ ہمایوں تندرست ہونے لگا اور بابر کی صحت خراب ہو گئی۔ بالآخر بابر کا انتقال ہو گیا۔ اسے وصیت کے مطابق کابل میں ایک پہاڑی پر واقع محبوب باغ میں دفن کیا گیا۔ اس کی قبر کا تعویذ بیش قیمت پتھر لاجورد کا بنایا گیا۔ یہی پتھر علامہ اقبال کے مزار پر بھی لگایا گیا ہے۔ اس شفاف پتھر سے روشنی گزرتی ہے تو لاجوردی رم کی شعائیں نکلتی ہیں۔ ظہیر الدین کی پوری زندگی میدان جنگ کی زندگی ہے، اقتدار کی کشمکش اور اپنی جان بچانے، اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کی جدوجہد ہے۔ اس کی زندگی میں اپنے قریبی عزیزوں کی بے وفائی، غداری بھی تحقیق و تحریر کا ایک الگ موضوع ہے۔ بابر نے ہندوستان میں جس سلطنت مغلیہ کی بنیاد سخت محنت اور جنگ و جدل سے رکھی، آنے والوں کی نالائکی اور نااہلی اور عیاشی اور بزدلی نے اس کا انجام رسوا کن بنا دیا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔